اس کے بعد ہے جو سوال آیا، آخری سوال آیا ہے وین از دا آور، ٹھیک ہے، کہ قیامت کب آئے گی. تو اس میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کا جواب نہیں دیا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ قیامت کب آئے گی، لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آئے گی. اگر حضور بتا بھی دیتے تو پھر قرآن کی اس آیت کی تکذیب ہو جاتی نا، یہ آیت جھوٹی ہو جاتی ہے، آیت غلط ہو جاتی ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو اپنی جگہ برقرار رکھنا ہے، اس لیے اس کو چھپایا ہی گیا. اسی لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں، کلیئرلی حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں قیامت کا علم میرے پاس نہیں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ ایسا جواب دیا گویا جیسے ہم کسی کو ٹالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹالنے والے گویا یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور احادیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام سے بھی اس طرح کے سوالات نقل ہوئے ہیں، نیریٹ ہوئے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ان کا جواب دینے کے بجائے ان کو ڈائیورٹ کر دیا ان کے سوال کو. حضور نے کہا کہ ماذا اعددت لہا، تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ فوراً ڈائیورٹ کر دیا حضور نے. یعنی قیامت کا سوال پوچھ کے ایگزیکٹ ڈے کو، ایگزیکٹ ٹائمنگ کو جان کے کرو گے کیا؟ ماذا اعددت لہا، تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک چیز ہے میرے پاس. وہ کیا ہے؟ کہ احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہ چیز میرے پاس ہے، یہی ایک دولت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دولت نہیں ہے. تو گویا پتہ چلا کہ حضور نے اس سوال کو ٹال دیا. ٹھیک ہے، تو اب دوسرا جو سوال ہوا تھا علامت کے بارے میں، تو ان علامتوں پر ہم گفتگو کر لیتے. حضور نے ٹو میجر علامتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ کیا ہے کہ دا ویمن ول گیو برتھ ٹو ہر مسٹریس. ٹھیک ہے، کہ عورت جو ہے نا وہ اپنی مالکن کو جنم دے گی. اصل میں یہ جو ورڈ ہے حضور نے یوز کیا ہے نا، اس کی میننگ کیا ہے؟ تو اس کی ایکسپلینیشن میں ڈفرینٹ باتیں کہی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے خاص طور سے ہماری جو موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے لحاظ سے جو بہت اٹیچڈ اور بہت ہی ایک ہٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی شروع کر دیں گے. بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی شروع کر دیں، کیونکہ حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ عورت اپنے مالکن کو، بعض روایت میں مالک کا بھی لفظ آیا ہے، سید کا بھی لفظ آیا ہے، یا اس روایت میں مسلم والی روایت میں سیدہ کا لفظ آیا ہے یعنی مسٹریس، اور ماسٹر کا بھی لفظ آیا ہے بعض روایات میں. تو گویا پتہ چلا کہ حضور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اصل میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو قیامت سے قریب ہوگا. اب اس زمانے میں ہوگا کیا کہ جو بچے ہوں گے نا وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی مس بیہیو کریں گے، بہت غلط طریقے سے پیش آئیں گے والدین کے ساتھ. کیونکہ حضور کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے اپنے مالکن کو جنم دیں گے، مالکن کو یا مالک کو. تو گویا یہ بچہ جو ہے یا بچی، بیٹی جو ہے اس کی یا بیٹا جو ہے اس کا، وہ اس کے اوپر گویا اوور پاور کرے گا اس کو. ٹھیک ہے، اور اس کی نافرمانی ڈس اوبے کرے گا، اپنے ماں باپ کو جو ہے، اپنی ماں کو خاص طور سے ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، ہم جنرلی ایک جو پرسیپشن یہ ہے کہ حضور نے جو قیامت کی علامت بیان کر دی وہ ہر حال میں بری ہی ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایکچولی ایسا نہیں ہے. کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بری ہوئیں، نیگیٹو چیزیں ہیں کچھ، لیکن کچھ چیزیں ایکچول اصل میں کنڈیشن کے بدلنے کی وجہ سے، سچویشن کے بدلنے کی وجہ سے وہ چیزیں سامنے آئیں گی. یہ ضروری نہیں کہ وہ بری ہوں، اس زمانے کے لحاظ سے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن حضور بتانا ہی چاہتے کہ سچویشن ایسی آ جائے گی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ قیامت کی ہر علامت اپنے آپ میں بری ہو. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، کیا یہ بری چیز تو نہیں ہے اپنے آپ میں؟ لیکن چونکہ وہ زمانہ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو ان کا نزول تو حقیقت میں اس زمانے والوں کے لیے باعث رحمت ہوگا. حضرت امام مہدی کا ظہور ان کے لیے باعث رحمت ہوگا، رحمت کا ذریعہ ہوگا، سورس آف بلیسنگ ہوگا نا وہ. لیکن جنرلی ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ قیامت کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز بری ہوگی. تو اس کے بعد حضور نے ایک دوسری چیز بیان فرمائی ہے کہ یو ول سی دا پریویسلی بیئر فوٹیڈ نیکڈ امپرووسڈ شیپ ہرڈرس کمپیٹنگ ود ادرس ایچ ادر ان کنسٹرکٹنگ ٹال بلڈنگس. ہوا حضور یہ بیان فرمانے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جو پہلے لوگ تھے نا، جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور جو جن کو کھانے پینے کی چیزیں بیسک جو نیڈس ہیں وہ بھی ان کو
اویلیبل نہیں تھی، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن ان کی سچویشن، ان کا جو سوشل اسٹیٹس ہے، ان کی جو اکانومک کنڈیشن ہے، ان کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے، وہ سب چینج ہو جائے گی. اور چینج ہونے کے بعد جب مال آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مال آنے کے بعد تو فخر آتا ہی ہے، مال آنے کے بعد غرور آتا ہی ہے. اب یہاں پر میں جو اصل بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی کسی زمانے میں غریب تھا اور وہ بعد میں، یا کوئی قبیلہ، کوئی ٹرائب جو ہے وہ غریب تھا، یا کوئی کاسٹ جو ہے غریب تھی اور بعد میں مالدار ہو جاتا، یہ اپنے آپ میں بری بات نہیں ہے. ایکچولی یہ اپنے آپ میں بری بات نہیں بھائی، انہوں نے محنت کیا، انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا، سجایا، اپنے آپ کو آگے بڑھایا، ایجوکیشن میں محنت کیا، انہوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو آگے لے گئے. یہ ایکچولی بری نہیں ہے چیز. بری کیا چیز ہے اس میں؟ بری چیز یہ ہے کہ یتطاولون فی البنیان، کہ وہ بلڈنگیں لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور کنسٹرکٹ کریں گے، اور اس میں کیا کریں گے، وہ فخر کے لیے ہوگا، غرور کے لیے ہوگا، دوسروں کو حقیر دکھانے کے لیے، چھوٹا دکھانے کے لیے ہوگا. یہ اپنے آپ میں بہت بری بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے ایسے ہوں گے. ٹھیک ہے، 2 علامتیں بیان. اب غور کیجئے تو یہ دونوں علامتیں تقریباً ہمارے زمانے میں جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بالکل ایک دم فٹ بیٹھ رہی ہے نا. ایسا دکھ رہا ہے کہ بالکل کتنی مطلب لاجیکل چیزیں ہیں، اور ایک دم ہم اپنی آنکھوں سے بیر آئی سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو کہ ایسا ہو رہا ہے. پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے کہ بچے اپنے والدین کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے خلاف ان سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے والدین بہت ہی بیڈ کنڈیشن میں زندگی اپنی لائف گزار رہے ہیں وہ.